السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ سلطان غازی اول یہ پہلے حکمران تھے جن سے سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ ان کے والد کا نام ارطغرل تھا، امیر ارطغرل غازی۔ تو لیکن سلطنت عثمانیہ کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سلطان عثمان غازی اول سے شروع ہوا۔ یہ 1299 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا، قائم کی عثمانی سلطنت، اور یہ خاص کام یہ کیا تھا انہوں نے اپنے دور میں کہ ترکی میں جو مسیحیوں کا علاقہ تھا وہ اس میں داخل ہو گئے تھے، ان کو علاقے میں داخل ہو کر انہوں نے جو جنگ ہوئی اس میں شکست دی، اور ایک شہر ترکی کا اس پہ قبضہ کر لیا جس کا نام بروسا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنایا اسے انہوں نے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ باقی سارا ترکی ان کے قبضے میں تھا، مسیحیوں کے، اور بیزنطین امپائر جسے کہتے ہیں ان کا وہ دوسرا دارالخلافہ تھا۔ تو ابھی بہت بڑا حصہ ترکی کا حاصل کرنا تھا، خاص طور سے قسطنطنیہ جو کہ ان کا بیزنطین امپائر کا دارالحکومت تھا اور ان کا گڑھ تھا، اس پر قبضہ کرنا پہلا ٹارگٹ تھا مسلمانوں کا۔ لیکن ابھی اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ ان کے بعد عثمان غازی اول کے بعد ان کا بیٹا روحان غازی وہ تخت نشین ہوا۔ یہ 1327 میں اس نے سلطنت عثمانیہ کی بھاگ ڈور سنبھالی۔ ان کے دور میں، روحان غازی کے دور میں، خاص بات یہ ہوئی کہ ترک افواج جو ہیں یورپ میں بھی داخل ہو گئیں، یعنی آہستہ آہستہ مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کی طاقت بڑھنے لگی، اور یہ پھر انہوں نے یورپ میں بھی یہ داخل ہوئیں۔ اور دوسرا خاص بات دوسری یہ ہوئی ان کے دور میں روحان غازی کے کہ انہوں نے ایک فوج بنائی، باقاعدہ منظم فوج بنائی جس کو ینیچری کہا جاتا ہے۔ تو ایک مضبوط اور منظم فوج ترتیب دی انہوں نے۔ دوسرا کارنامہ ان کا یہ ہے۔ پھر ان کے بعد روحان غازی کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد اول وہ تخت نشین ہوا، اس نے حکومت سنبھالی، سلطنت عثمانیہ کا نظام سنبھالا۔ وہ 1362 میں روحان غازی کے انتقال کے بعد وہ حکمران بنا، اور 1379 تک وہ حکمران رہا۔ پھر وہ کسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ ان کے بعد ان کا بیٹا 1364 میں، سلطان مراد اول کے دور میں ایک خاص کام یہ ہوا کہ وہ بلغاریہ میں فوجیں داخل ہو گئیں، مسلمان فوجیں داخل ہو گئیں، اور ادرنا کو دارالحکومت بنایا گیا۔ پہلے کیپٹل بروسا تھا، اب یہ ادرنا دارالحکومت بنایا گیا ان کے دور میں۔ پھر یہ 1389 میں کوسوو میں شہید ہو گئے، کسی جنگ میں یہ شہید ہو گئے سلطان مراد اول۔ اس کے بعد ان کا بیٹا سلطان بایزید اول یلدرم
یہ حکمران بنا. یہ 1389 میں حکمران بنا. سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد ان کے دور میں خاص بات یہ ہوئی کہ بلغاریہ فتح ہوا. بلغاریہ ایک اہم یورپی ملک ہے. یہ انہوں نے فتح کیا اپنے دور میں. پھر کچھ عرصہ ایسا آیا جس میں تعطل رہا, کوئی حکمران نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی, یہ 1402 سے لے کر 1413 تک کا تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے. اس میں کوئی حکمران نہیں تھا. کیوں کہ سلطان بایزید اول جو تھے یلدرم, ان کو تیمور لنگ نے گرفتار کر لیا تھا. تیمور تاتاریوں کا ایک کمانڈر تھا, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تاتاری جو تھے بہت ہی جنگجو قوم تھی یہ, جن کا پہلا سربراہ چنگیز خان تھا. پھر بعد میں ان کا پوتا ہلاکو خان آیا جس نے پوری عباسی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا. ان کے خلیفہ کو قتل کر دیا تھا, مستعصم کو, بغداد کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ اسی نسل سے تھا تیمور. اور اس نے کیا کیا کہ سلطان بایزید اول کو یلدرم کو گرفتار کر کے لے گیا. تو 10 سال تک کوئی خلیفہ نہیں تھا سلطنت عثمانیہ میں. پھر 1413 میں محمد اول, سلطان محمد اول وہ حکمران بنے. ان کو دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ گیپ کے بعد انہوں نے پھر حکومت سنبھالی تھی, ان کو اس لیے سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے. پہلے بانی تو عثمان اول تھے غازی, یہ ان کو دوسرا بانی کہا جاتا ہے تاریخ میں. ان کے زمانے میں یہ خاص بات ہوئی کہ انہوں نے قسطنطنیہ جو کہ کیپٹل تھا بازنطائن امپائر کا اور بہت مضبوط کیپٹل تھا, اس کا محاصرہ کیا, لیکن وہ فتح نہ کر سکے اور واپس آنا پڑا انہیں, کیونکہ وہ زبردست ڈیفنس تھا قسطنطنیہ کا. پھر ان کے انتقال کے بعد سلطان مراد ثانی تخت نشین ہوئے. یہ اپنی زندگی میں 2 بار خلیفہ بنے. پہلی بار 1421 میں بنے اور 1444 تک رہے. پھر دوسری بار یہ 1446 میں سے لے کر 1451 تک دوسری بار خلیفہ بنے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی صوفیانہ مزاج کے تھے اور صوفیانہ محفلیں منعقد کرتے تھے اور اسی میں زیادہ وقت گزارتے تھے وہ. پھر ان کے بعد سلطان مراد ثانی کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی, جن کا لقب فاتح بھی ہے, یعنی پورا نام سلطان محمد ثانی فاتح, وہ حکمران بنے. ان کی خاص بات یہ ہوئی کہ انہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کر لیا, اور اس قسطنطنیہ فتح کر کے انہوں نے اس حدیث کو صحیح ثابت کیا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلم قوم قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. تو یہ اس حدیث کو انہوں نے سچ کر دکھایا, اور قسطنطنیہ کو انہوں نے فتح کر کے بازنطائن امپائر جو کہ ترکی میں چھائی ہوئی تھی اس کا قصہ ختم کیا, اس سے آزاد کرایا ترکی کو. اب ترکی پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا, سارا نظام اس کا اب مسلمان حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا, یعنی سلطنت عثمانیہ کے. تو یہ 1481 تک ان کا دور رہا. 1451 میں بیٹھے تھے یہ, اور 1481 تک ان کا دور رہا. 1453 میں یعنی دوسرے تیسرے سال ہی انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا,
اور دوسری بات، اس کے علاوہ بھی کئی اور علاقے فتح کیے انہوں نے۔ ان کے دور کی خاص بات یہ ہے کہ علم و ہنر میں بڑی ترقی کی ترکی نے۔ اب تو ترکی پورا مسلمانوں کا ہو چکا تھا، اس لیے ترکی کی ترقی کا دور شروع ہو گیا۔ تو ان کے دور میں خاص طور سے پھر بہت ہی ترقی ترکی نے کی، علم میں، ہنر میں، اور تجارت میں، اور دوسری تمام ڈیفنس میں، ہر چیز میں۔ پھر انہوں نے ایک اور کام یہ کیا سلطان محمد فاتح ثانی نے کہ پورا آئین بنایا ترکی کا، قوانین بنائے، آئین بنایا۔ تو اس طرح ان کا دور کامیاب ترین دور تھا، کیونکہ اصل مسئلہ جو تھا وہ قسطنطنیہ کی فتح تھا جو ان کے دور میں ہوا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا سلطان بایزید ثانی تخت نشین ہوا۔ یہ 1481 سے لے کر 1512 تک حکمران رہے، لیکن ان کا دور خانہ جنگی اور بغاوتوں کا دور تھا، یعنی کئی لوگوں نے بغاوتیں کی، خانہ جنگیاں ہوئیں، ان سے نمٹتے نمٹتے ان کا دور یہ گزرا سارا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا سلطان سلیم اول، یہ 1512 میں تخت نشین ہوا اور 1520 تک ان کی حکومت رہی۔ اور ان کے دور میں خاص بات یہ ہوئی کہ خلافت جو تھی، ابھی تک خلافت چل رہی تھی، ابھی تک خاندان عباسیہ کے ہاتھ میں تھی، گو کہ ان کے خلیفہ بہت کمزور ہو چکے تھے، صرف نام کے خلیفہ رہ گئے تھے، لیکن بہرحال یہاں بھی اس علاقے میں، ترکی میں بھی اور ہر جگہ مانتے تھے کہ وہ خلیفہ وہی ہیں، ان کی تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن اب سلطان سلیم اول کے دور میں خلافت جو ہے وہ جب مستحسم آخری خلیفہ، مضبوط خلیفہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر خلافت عثمانیوں میں منتقل ہو گئی۔ اب یہ خلافت کا سلسلہ بجائے بنو عباس کے اب عثمانیوں میں چلنے لگا، اور اسی لیے ان کو خلیفۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ بھی ہوئی ان کے دور میں، چونکہ عباسی سلطنت ختم ہو گئی تو ان کی حکمرانی حرمین شریفین پر بھی ختم ہو گئی، یعنی حجاز پر، اور مکہ مدینہ بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔ اب عثمانیوں کی حکومت تھی مکہ مدینہ یعنی حجاز پر بھی، اور اسی لیے سلطان سلیم اول کو خادم حرمین شریفین بھی کہا جانے لگا۔ ایک اور فتح ان کے دور میں مصر کو بھی صوبہ بنایا گیا۔ مصر ویسے مسلمانوں کے پاس ہی تھا، لیکن فاطمین وغیرہ حکومت کرتے تھے، اب یہ عثمانی سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ اس طرح سلطان سلیم اول بھی جو تھے وہ بھی ایک کامیاب حکمران ثابت ہوئے، مضبوط حکمران ثابت ہوئے، اور ان کا دور جیسا ہم نے پڑھا کہ 1512 سے لے کر 1520 تک رہا ان کا۔ مزید خلیفہ آئے، ان کا احوال انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔